السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج 20 رمضان المبارک ہے۔ میں اسی نسبت سے فتح مکہ کی تاریخ ہے، آج میں آپ کے سامنے فتح مکہ کی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ فتح مکہ ہجرت کے 8ویں سال کے واقعات میں سے ہے۔ یہ واضح فتح عظیم ہے، فتح مکہ اعظم فتوحات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے اپنے دین کو غالب و قوی کیا، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مظفر و فتح یاب کیا، اپنے لشکر کو عزیز کیا اور اپنے حرم پاک کو امن کا گہوارہ بنایا، اور اس بلد امین کو اور مقدس گھر کو مشرکوں اور کافروں سے پاک کیا، اور ایسی فتح و ظفر عنایت فرمائی جس پر تمام زمین و آسمان والے مبارکباد دینے لگے۔ اہل عرب تمام اطراف و اکناف میں مضافات میں انتظار کی آنکھیں کھولے بیٹھے تھے کہ اگر یہ ہستی مقدس یعنی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قوم میں مکۃ المکرمہ تشریف لے آئیں اور یہ شہر مکرم و معظم اور مقدس گھر کعبہ معظمہ ان کے قبضہ و اقتدار میں آ جائے تو ہم بھی جا کر ان کے قدم اقدس سے لپٹ جائیں گے اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور شرک و کفر کی غلاظت سے نجات پا جائیں گے۔ جب نصر عظیم فتح مبین وجود میں آئی تو ہر طرف سے لوگ دوڑتے بھاگتے حاضر ہو کر اسلام میں داخل ہونے لگے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پروانہ وار نثار ہونے لگے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فتح مکہ کے بعد کافروں اور مشرکوں کے لیے کوئی جائے فرار باقی نہ رہی اور جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسی دن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرف باسلام ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے اور اس بقعہ نور کو اپنے نور حضور سے لباس نور علی نور پہنایا اور اپنے دستے اقدس کے عصا سے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ہمیشہ رہتا تھا حجر اسود کا استعلام کیا، یعنی دور سے اسے بوسہ دیا اور زبان حق ترجمان کو تکبیر کے ساتھ کشادہ فرمایا، یعنی نعرہ تکبیر بلند کی، اور صحابہ کرام نے بھی موافقت اور اتباع میں تکبیر بلند کی، یہاں تک کہ تکبیر کا گلگلہ مکۃ المکرمہ میں گونج گیا اور مشرکین مکہ پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ یہ سب دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے اور بغض و حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد بتوں کی گندگی سے مسجد حرام کی تطہیر کی طرف توجہ فرمائی
और हरम पाक की इज्जत और हुर्मत को पाक किया। मुशरिकों ने काबे मुअज्जमा में 360 बुत नस्ब कर रखे थे। शैतान ने उन बुतों के पांव को सीसा से, कांच से जमीन में जमा रखा था। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने असाए मुबारका से उन बुतों की तरफ इशारा करके फरमाते, जाअल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। हक आ गया और बातिल फरार हो गया, बिला शुबहा बातिल को फरार होना ही था। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमाते, इस आयत मुबारका की तिलावत करते, तो वो बुत मुंह के बल गिर पड़ते। असाफ और नाइला और हुबुल ये बड़े बुत थे। असाफ सफा की पहाड़ी पर नस्ब था, नाइला मरवा की पहाड़ी पर। दरअसल ये दोनों बुत मर्द औरत थे जिन्होंने काबे मुअज्जमा में माज़अल्लाह ज़िना किया था। इसी बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मस्क करके पत्थर का कर दिया था। ये अज़ाब इलाही उन पर नाजिल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पत्थर का कर दिया। और कुफ्फार व मुशरिकीन ने अपनी जिहालत और दलालत और गुमराही से उन्हें पूजना शुरू कर दिया। उन पत्थरों पर अपना सर मारने लगे। जिस वक्त उन दोनों बुतों को तोड़ा गया तो उसमें से एक काली सियाह औरत निकली। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये है नाइला, आज के बाद अबद तक, कयामत तक कभी पूजी न जाएगी। चंद बड़े बुत ऊंची जगह पर नस्ब थे, जिन तक हाथ नहीं पहुंच सकता था। उनमें सबसे ऊंचा और बड़ा बुत हुबुल था। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अपने कदमे अक़दस को मेरे कंधे पर रखिए और उन बुतों को गिरा दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अली, तुम में नबूवत का बोझ उठाने की ताकत नहीं है, तुम मेरे कंधे पर सवार हो जाओ और उन बुतों को गिराओ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोशे मुबारक पर आए और उनको तोड़ तोड़ कर गिरा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ऐ अली, खुद को कैसा पा रहे हो? अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा देख रहा हूं कि गोया तमाम हिजाबात तमाम पर्दे उठ गए हैं और मेरा सर अर्श के पाए से जा मिला है और जिधर मैं हाथ फैलाऊं वो चीज मेरे हाथ में आ जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम कहाँ हो, किसके कांधे पर हो? अब जरा गौर कीजिए। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कांधे मुबारक पर सवार हैं। शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोशे मुबारक पर हैं, तो उनका सर अर्श के पाए से जा लगा है और फरमाते हैं कि मैं जिधर हाथ फैलाऊं गोया वो चीज मेरे हाथ में आ जाती है। जब हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये हाल है कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कांधे मुबारक पर हैं, तो उनका सर अर्श से जा मिला है और जिधर हाथ फैला रहे हैं वो चीज उनके हाथ आ जा रही है। तो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाल क्या होगा? सरकारे आला हजरत ताजदारे अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अली, तुम्हारा कितना अच्छा ये वक्त है कि हक का काम कर रहे हो और मेरा हाल कितना मुबारक है कि मैं हक का बोझ उठाए हुए हूँ। जब हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुतों को जमीन पर तोड़ कर गिरा दिया और वो टुकड़े टुकड़े हो गए, तो खुद को
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاندھے مبارک سے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا۔ جب وہ زمین پر گرے تو تبسم فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تمہیں کس چیز نے ہنسایا؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس چیز نے مجھے ہنسایا کہ میں نے خود کو اتنی بلندی سے گرایا لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، تمہیں تکلیف کیسے پہنچتی جبکہ تمہیں اٹھانے والا اللہ کا حبیب ہے اور تمہیں اتارنے والا جبرائیل ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کے گرد و پیش کو بتوں کی نجاست و پلیدی سے پاک فرمایا تو ارادہ فرمایا کہ خانہ کعبہ میں داخل ہوں۔ اس وقت عثمان بن طلحہ کو بلایا تاکہ خانہ کعبہ کی چابی کو ان سے لیں، کیونکہ خانہ کعبہ کی چابی ایک زمانہ سے ان کے سپرد تھی۔ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کی چابی لے کر آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے کعبہ معظمہ کا دروازہ کھولا۔ وہ سما یاد کریں، وہ سما کیسا رہا ہوگا، وہ وقت کیسا رہا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ کے ارد گرد جو بت تھے انہیں ہٹایا اور پھر اپنے دست مبارک سے کعبہ معظمہ کا دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ابن طلحہ کے ساتھ کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازہ پر کھڑا کیا، دروازہ کو اندر سے بند کر لیا تاکہ ازدحام بھیڑ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافی دیر تک اندر رہے اور خانہ کعبہ کے ایک گوشے میں دعا و تضرع کرتے رہے، رو رو کر گر گرا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد باہر تشریف لائے اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں کی جو تصویریں کفار و مشرکین نے کعبہ معظمہ کے دیواروں میں بنا رکھی ہیں انہیں مٹا دو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام تصویروں کو مٹایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر باہر تشریف لائے تو چوکھٹ کے دونوں بازو پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کی اور اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا کیا اور کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ واعز جندہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندہ کی مدد فرمائی اور تمام قبیلہ کو ایک ایک کر کے ہزیمت دی اور اپنے لشکر یعنی کہ مسلمانوں کو غالب فرمایا۔ قریش کے لوگ خوف و دہشت کے ماحول میں کھڑے تھے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ آج بدلے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا ہے، جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں، آج مسلمان ہم سے اس کا بدلہ لیں گے۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا کہتے ہو اور تم کیا گمان رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ کہنے لگے ہم اچھا کہتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں، آپ بخشش فرمانے والے ہیں، کریم ہیں، معاف فرمانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو، قید سے رہائی پا چکے ہو۔ یہ سنتے ہی تمام کفار و مشرکین کے چہرے کھل اٹھے اور ان میں سے لوگ
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर परवाना वार निसार होने लगे और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। जोहर का वक्त हुआ तो हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बामे काबा पर काबे मुअज्जमा की छत पर चढ़कर अजान दो। हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु काबे मुअज्जमा की छत पर चढ़े। अब खड़े हैं, सोच रहे हैं कि मदीनतुल मुनव्वरा में अजान देता था तो काबे मुअज्जमा की तरफ रुख करता था, सफर में अजान दिया तो काबे मुअज्जमा की तरफ रुख किया, हदर में अजान दिया तो काबे मुअज्जमा की तरफ अजान दिया। अब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबे मुअज्जमा की छत पर चढ़ा दिया है, अब रुख किधर करूं? नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ बिलाल क्या सोच रहे हो? हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मदीनतुल मुनव्वरा में अजान देता था तो काबे मुअज्जमा की तरफ रुख करता था, सफर में अजान दिया तो काबे मुअज्जमा की तरफ रुख किया, लेकिन या रसूल अल्लाह आपने तो काबे मुअज्जमा की छत पर चढ़ा दिया है, अब रुख किधर करूं? नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ बिलाल क्या सोचते हो? अब तुम अपने नबी की तरफ रुख कर लो और अजान दो। हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ रुख करते हैं और अजान देते हैं। जरा गौर फरमाइए, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि ऐ बिलाल अपने नबी की तरफ रुख कर लो, अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देख करके अजान दो। क्यों? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो असले मकसूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना होते तो ये काबे मुअज्जमा भी ना होता, ये खाने काबा भी ना होता, ये मीना अरफात और मुज़दलिफा भी ना होते। सरकार आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और फरमाते होते कहां खलीलो बिना, होते कहां काबाओं में, होते कहां खलीलो बिना, काबाओं में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान दी। उस वक्त की हकीकत अर्शियों से, अर्श के फरिश्तों से पूछनी चाहिए कि ये आवाज वहां तक पहुंची, बल्कि वहां से गुजर कर और ऊपर गई। ऐ अल्लाह, ऐ मालिकुल मुल्क, उस मुबारक वक्त और साअते सईद के तुफैल मुसलमानों को दीन पर साबित कदम रख और मुसलमानों को तमाम बलाओं से, परेशानियों से, मुसीबतों से नजात अता फरमा। और ये जो मौजूदा वायरस फैला हुआ है, मौला ताला इससे तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा और इस्लाम और मुसलमानों को बुलंदी अता फरमा, आमीन। कुफारो मुशरिकीन ने जब हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान मुबारक से अजान की आवाज सुनी तो उनका दिल इस्लाम की तरफ और मायल हुआ। नमाज ज़ुहर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी पर तशरीफ ले गए और काबे मुअज्जमा की तरफ हाथ उठाकर दुआ की। उस जगह बैठे और अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। कुरैश का एक एक आदमी आता जाता और बैयत करता जाता था। मर्दों के बाद औरतें आईं और उन्होंने बैयत की। औरतों की बैयत सिर्फ ज़बानी थी, दस्ते अक़दस के साथ न थी, जैसा कि मर्दों की बैयत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में होती थी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में अपना हाथ देकर बैयत करते थे। लेकिन औरतों की बैयत उसके बरखिलाफ थी
عورت کی بیعت صرف زبانی ہوتی تھی، ہاتھ میں ہاتھ دے کر نہ ہوتی تھی۔ یا ایک طریقہ اور بتلایا گیا ہے کہ چادر مبارک کا ایک کونا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ہوتا اور دوسرا کنارہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کی بیعت کی تو کس طرح بیعت کی کہ دستے مبارک سے نہیں کی، بلکہ زبانی فرمائی۔ یا ایک چادر کا ایک کونا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ہوتا اور دوسرا کنارہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ لیکن یہ آج کے ڈھونگی پیر، یہ شیطانی پیر، یہ پتھر پیر نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ عورتوں کو اپنی خادمہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں، ان سے پاؤں دبواتے ہیں، سر دبواتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ پتھر پیر ہیں، یہ کسی کے کام کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ تو ایسے ہیں کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، اوروں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ پتھر پیر ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ آؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو سامنے رکھو اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ پر عمل کرے، شریعت کی پابندی کرے، وہی پیر ہے، وہی پیر شفاعت کر سکتا ہے، وہی پیر دنیا میں بھی کامیابی دلا سکتا ہے اور قبر میں حشر میں بھی کامیابی دلا سکتا ہے۔ لیکن یہ شیطانی پیر جو نماز روزے سے دور ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں، جو شریعت کی پابندی نہیں کرتے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، بلکہ یہ خود جہنم میں ہیں اور جو ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی جہنم میں ہوگا۔ بہرحال جب قریش کے لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیعت کر لی، تو اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مضافات میں جو بت خانے تھے انہیں مسمار کرنے کا حکم دیا۔ نخلا میں عزا کا بت خانہ تھا، یہ بہت بڑا بت خانہ تھا۔ حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 سواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا۔ حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عزا بت خانے کو مسمار کر دیا اور بت کو توڑا تو اس میں سے ایک کالی ننگی عورت نمودار ہوئی۔ حضرت سیدنا خالد ابن ولید نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور بت کے توڑنے کے بارے میں بتایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عزا تھی، تمہارے شہروں میں اب کبھی پوجی نہ جائے گی۔ اس طرح تمام بت خانے مسمار کر دیے گئے اور بتوں کو توڑ دیا گیا اور ہر طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں آنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے فعل یہ بت خانے ختم کرائے اور لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ فتح مکہ کے مختصر گفتگو تھی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے فعل جس طرح فتح مکہ عطا فرمائی، اسی طرح ہم مسلمانوں کو دنیا میں آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ اے مولا، فتح مکہ کا دن ہے، آج کے دن تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو فتح یاب فرمایا اور کعبہ معظمہ کو بتوں سے پاک فرمایا۔ اے مولا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے فعل ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں سے کینہ و کدورت دور فرما دے، اور اے مولا جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں مولا تعالیٰ انہیں تباہ و برباد فرما دے، ان ظالموں کی ناک خاک میں ملا دے۔ مولا تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے فعل تمام مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، اور جو یہ موجودہ وائرس بیماری پھیلی ہوئی ہے تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے فعل ہم سب کو دنیا میں آخرت میں کامیابی عطا فرما، اور جن کے بچے بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی
یا جن کے گھر والے بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، گھر میں ہیں، اے مولا ان سب کو شفا عطا فرما، جو ہاسپٹل میں ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، جلد سے جلد گھر میں آ جائیں، اچھے ہو کر آ جائیں۔ اور جناب احمد رضا صاحب کے صاحبزادے کی بھی طبیعت علیل ہے، مولا تعالی بچے محمد کو جلد از جلد شفا عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، جن کے گھر والے بیمار ہیں مولا تعالی سب کو شفا عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، تمام مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، اور مسجدیں جو بند ہیں مولا تعالی جلد از جلد کھل جائیں، اور ہم سب کو مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو روزگار بند ہیں مولا تعالی سب کے روزگار چالو ہو جائیں، سب کی روزیاں چالو ہو جائیں، بے روزگاری سب کی دور فرما دے، اے مولا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے دفعل ہمارے دلوں کو محبت رسول کا مدینہ بنا دے، اور اسی پر موت عطا فرما، اے مولا ہم سب کا خاتمہ